یہ نہ ماننے کی تیسری وجہ ہے جی، ہم توحید کے دلائل کو واضح انداز میں اور یہ سن کے کہتے ہیں کہ یہ شخص کسی سے پڑھ کے آیا ہے۔ اس طرح سورۃ فرقان کی ابتدا میں آپ نے پڑھا استراہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور یوں ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات اس سے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں، مگر بجائے فائدہ حاصل کرنے کے وہ کہتے ہیں درستہ کہ تو پڑھ کے آیا ہے۔ اور ہم آیتوں کو اس لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ منیب لوگ اتبع پیروی کر اس چیز کی جو آپ کی طرف اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، چونکہ جبری ایمان مقصود نہیں، اس لیے بات کو پہنچا دینا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی جبری ایمان مقصود ہوتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ ما اشرکو کے بعد لکھیے جی وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن وہ تو تمہیں آزماتا ہے۔ جبری ایمان مقصود نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان پر حفیظاً، نگہبان۔ آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہے ان پر ذمہ دار۔ یہ ہدایت پہ نہیں آتے، آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تبلیغ میں بھی ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ تم برا نہ کہو ان کو جن کو وہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، وہ اللہ کو برا کہیں گے، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، بن سمجھے۔ دعوت و تبلیغ میں ان کے مشکل کشاؤں کو جن کو وہ پکارتے ہیں
انہیں برا بھلا نہیں کہنا۔ ورنہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، پھر وہ اللہ کو برا بھلا کیوں کہیں گے؟ بعض اوقات شدت غضب میں، غصے کی شدت، اس میں بندے کو ہوش نہیں رہتا، شدت غضب میں وہ جواب میں اللہ کو برا کہیں، یا یسب اللہ، یسب رسول اللہ، جواب میں وہ اللہ کے رسول کو برا کہیں گے، یا موحدین کو برا کہیں گے، مومنین کو۔ اور موحدین کو جب وہ گالیاں دیں گے تو اس کی وجہ توحید ہی ہوگی نا، کہ یہ موحد ہیں، تو یہ بھی دراصل اللہ کو گالی دینا ہو گیا۔ دعوت میں اپنے انداز کو سنجیدہ رکھنا اور دلائل سے اسے مزین کرنا، یہ سچے داعی کی پہلی نشانی ہے، داعی کی پہلی صفت ہے کہ اس کے دل میں سامعین کے لیے شفقت کا جذبہ ہو، رگڑا لگانے کا جذبہ نہ ہو، شفقت کا جذبہ ہو۔ اللہ کرے یہ میری توحید والی بات کسی بھٹکے ہوئے آدمی کو سمجھ آ جائے، شفقت کا جذبہ دل میں ہو۔ بلکہ گالیوں کے جواب میں بھی اپنے لہجے کو درست رکھنا اصل کمال یہ، اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے یہ، گالیوں کے جواب میں اپنے لہجے کو درست رکھنا، صحیح رکھنا۔ کذالک زینا، نہ ماننے کی چوتھی وجہ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال کو، وہ جو شرکیہ اعمال ہیں وہ انہیں اچھے نظر آتے ہیں، اس لیے یہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، پھر اپنے رب کی طرف ہے لوٹ کے جانا ان کا، وہ بتائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، شکوہ ہے۔ تعجب ہے، اتنے دلائل کے باوجود اب بھی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں، اگر آ جائے ان کے پاس آیتن، نشانی، معجزہ مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ لکھیں منہ مانگا۔ معجزے تو وہ دیکھا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے وہ معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں، تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے باغات لگ جائیں، تو وہ اسے مان لیں گے۔ کل، جواب شکوہ، میرے پیغمبر کہہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسی آیتوں کو کئی جگہوں پہ یہ آیت آئے گی کہ آیات اللہ کے پاس ہیں، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ معجزے کا فاعل نبی نہیں ہوتا، معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، جتنے لوگ شرک کے رستے پہ چلے انہیں دھوکہ لگا انبیاء کے معجزوں سے، ولیوں کی کرامتوں سے۔
انبیاء کے معجزے دیکھے، علماء نے سنائے، ولیوں کی کرامتیں، انہوں نے سمجھا وہ مختار ہے، جس کو چاہیں آنکھیں دے دیں حضرت عیسیٰ کی طرح، جس کو چاہیں شفا دے دیں حضرت عیسیٰ کی طرح، جس کو چاہیں رزق بڑھا دیں، جیسے ایک پیالہ دودھ کا تھا کئی صحابہ پی گئے، ایک مشکیزہ پانی کا تھا سارے لشکر پہ پورا ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ثابت اختیار کیا جاتا ہے۔ بہت ضرورت ہے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کہ معجزے تو برحق ہیں اور کرامت بھی برحق ہے، لیکن کرامت اور معجزے کا فاعل نبی اور ولی نہیں ہوتا، اس کا فاعل ہمارے عقائد کی جتنی کتابیں، شرح عقائد ہے، خیالی ہے، شرح مواقف ہے، عقائد کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی کہ معجزات کا فاعل اللہ ہے، وہ نبی کا فعل نہیں ہے، وہ اللہ کا فعل ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر معجزہ نبی کا فعل ہوتا اور نبی کی مرضی سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے، کبھی خوف محسوس نہ کرتے۔ خود جو بنایا تھا، اپنے اختیار سے بنایا تھا، اپنی مرضی سے بنایا تھا، خود بنایا تھا، پھر بھاگنا کیوں، پھر ڈرنا کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ تو برحق ہے، لیکن اس میں اختیار اور مرضی نبی کی نہیں ہوتی، مرضی جو ہے وہ اللہ کی ہوتی۔ انما الآیات عند اللہ، یہ اس پر واضح دلیل ہے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کون سی چیز بتائے، سب کو خطاب کر لیا جی، صحابہ کو بھی، نبی پاک کو بھی، صحابہ کو۔ صحابہ کے دل میں بھی یہ بات جاتی ہوگی نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھا دو تو ہم مان جائیں گے، تو دکھا دیا جائے نا۔ اللہ نے سب کو خطاب کر لیا، تمہیں کون سی چیز بتائے، انہا اذا جات، کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی نا، لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ تو پھر منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا ان کے لیے رحمت ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، لا یؤمنون کی علت ہے، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا، یہ علت ہے جی نقلب افئدتہم کی، کاف بمعنی لام، لما لم یؤمنوا به، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، شروع میں معجزے دیکھے ایمان نہیں لائے، تو اب نشانی آ گئی نا، تو اب ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، یہ اس پر ایمان نہیں لائے، ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں، یا مہون، بھٹکتے ہوئے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ما قبل ہی سے تعلق ہے، مشرکین کی ضد و عناد کو اللہ مزید واضح کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے ضدی لوگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا فلاں معجزہ دکھا دو تو ہم مان جائیں گے، وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے باتیں کرنے لگ جائیں مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیں ان پر ہر چیز کو قبلاً، سامنے، ہر چیز جو وہ چاہیں ہم اٹھا کے ان کے سامنے لے آئیں، ما كانوا ليؤمنوا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، یعنی جبری ایمان دے دے،
یا ان کی تقدیر بدل دے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس آیت کو بھی ذرا نوٹ کریں، مردوں کے کلام کرنے کو ناممکن چیزوں میں ذکر کی، ہم ان پر فرشتے اتار دیں، ہر چیز ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دیں، یہ سب ناممکن چیزیں ہیں، تو مردوں کا کلام کرنا اسے بھی ناممکن چیزوں میں ذکر کی۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، نہ ماننے کی پانچویں وجہ دی، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن، سرکش لوگوں کو، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ ہر نبی کی وہ مخالفت کرتے رہے، اسی طرح ہر داعی توحید کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، سکھاتا ہے ایک ان کا دوسرے کو، زخرف القول، سنہری باتیں۔ یوحی بعضهم شیاطین الی بعض مشرکین، سکھاتا ہے ایک ان کا دوسرے کو، یعنی وہ جو شیاطین ہے نا، وہ ان مشرکین کو سکھاتے ہیں سنہری باتیں، غرورن، دھوکہ دینے کے لیے۔ جنت تو حسین کی ملکیت ہے، جنہوں نے علی علی کرنا ہے انہی نے جنت میں جانا ہے۔ ہم نعت پڑھتے ہوئے آئیں گے اور نبی پاک کہیں گے اس کو چھوڑ دو، یہ میرا نعت خان ہے، سنہری باتیں ان کو سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جن کا لڑ ہم نے پکڑا ہوا ہے نا، یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، یہ سنہری باتیں وہ ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب چاہتا نا تو وہ ایسے کام نہ کرتے، یعنی جبری ایمان مقصود ہوتا، لیکن آزمائش مقصود ہے، بس چھوڑ ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑتے رہتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، زخرف القول کی پہلی علت ہے غرورا، سنہری باتیں، خوش نما باتیں وہ مشرکین کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں، علت دھوکہ دینے کی۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، یہ دوسری علت ہے، تاکہ مائل ہوں۔ الیہ ضمیر زخرف القول کی طرف ہے، تاکہ مائل ہوں ان سنہری باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور تاکہ وہ خوش ہوتے رہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، یکتصبوا، تاکہ وہ کرتے رہیں برے کام، ما ہم مفترفون، جو اب وہ کر رہے ہیں اسی میں لگے رہیں وہ۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ یہودیوں کے کسی عالم کو ہم اپنے درمیان منصف بنا، حاکم، ثالث، ہم بھی اپنا موقف رکھیں، آپ بھی اپنا موقف رکھیں، اور وہ یہودی عالم جو فیصلہ کر دے اسے ہم مان لیں۔ یہ مشرکین کی پیشکش تھی، اس کا جواب دیا جا رہا، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو منصف مان لوں؟
اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف اتاری ہے کتاب مفصلاً واضح. اس کتاب کو چھوڑ دوں اور یہودیوں کے کسی عالم کو میں منصف مان لوں؟ والذین آتیناہم الکتاب. آج بھی کئی ہمارے دوست کہتے ہیں بھائی المحنت پر آپ مان لیں المحنت کو، اور المحنت میں جو لکھا ہوا ہے اس پر اتفاق کر. المحنت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ تمہارا اپنا ایمان نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جنہیں تم تسلیم ہو نہیں کرتے ہو. اور آج مرزا جیل بھی تمہیں منہ پھاڑ پھاڑ کے چیلنج کرتا پھرتا ہے کہ نکلو میدان میں اور المحنت کو ثابت کرو، میرے ساتھ بات کرو، اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ. جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ. اسی زمانے میں مولانا عبدالستار نیازی بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم تھے. انہوں نے پیشکش کی تھی ہمیں علماء دیوبند کو کہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی کتابوں پر اتفاق کر. جو کچھ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے وہ حضرت گنگوئی کے بھی پیر ہیں، حضرت نانوتوی کے بھی پیر ہیں، ان کی کتابوں پر اتفاق کر. تو منصف مانا جائے علماء کی کتابوں کو اور ثالث مانا جائے بزرگوں کی کتابوں کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فیصلے کرنے والی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے. والذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، الکتاب سے مراد تورات و انجیل ہے. اور جن لوگوں کو دی ہے یہودی اور عیسائی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، بے شک وہ قرآن، نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے ساتھ حق کے. انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں. یہ جاننے کے باوجود وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے کسی عالم کو منصف مان لیا جائے. جنگ میں ایک مناظرہ ہوا مولانا اشرف سیالوی اور مولانا حق نواز چھنگوی کے درمیان عبارات اکابر پر کہ تم ثابت کرو گے کہ علماء دیوبند کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ علماء بریلویہ کی کتابوں میں نبی پاک کی گستاخی. یہ عنوان چن لیا. اول تو یہ عنوان ہی غلط ہے. یہ عنوان رکھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ جس طرح مرزائی کوشش کرتے ہیں بھائی حیات عیسیٰ پہ گفتگو اور مرزے کی ذات پہ گفتگو نہ ہو، اور حیات عیسیٰ پہ گفتگو وہ کھینچ کھینچ کے ادھر لے جاتے ہیں. حیات عیسیٰ پہ انہیں کوئی ہاتھ پیر مارنے کے لیے کوئی دلیلیں مل جاتی، لیکن مرزا کا سچ اور جھوٹ اس پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اردو کی کتابیں ہیں، پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. مرزا کہتا ہے میں نے قرآن میں خود پڑھا انا انزلناہ قریبا من القادیان. تو بھائی آپ کا مرزا کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو قرآن موجود ہے، دکھاؤ یہ آیت کس جگہ پہ ہے. مرزا نے کہا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. مکے مدینے مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. اس کی پیشن کوئی جھوٹی نکلی. محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے. محمدی بیگم نے ٹھیک ہے دکھا دی. محمدی بیگم کا نکاح ہو گیا ملتان. لوگوں نے کہا تم نے تو کہا تھا عرش پہ میرا نکاح ہو گیا ہے. تو کہتا ہے میں نے یہ تھوڑے کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی. اس کا خامد 3 سالوں میں مر جائے گا. مرزا 1908 میں مر گیا. محمدی بیگم کا خامد اس کے بعد تک زندہ رہا. تو یہ چیزیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہو نہیں. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کس پر ہو؟ حیات عیسیٰ. میں نے جب اس پر گفتگو کی تھی تو میں نے آپ کو ایک اشارہ کیا تھا، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں. اگر آپ کی بھی کبھی کسی مرزائی سے گفتگو ہو جائے، کسی مرزائی مربی سے گفتگو ہو جائے تو آپ نے ٹھیک ہے جی حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، آگے چلو، ٹھیک ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے، آپ کی بات مان لیتے، حضرت عیسیٰ فوت ہو،
آگے چلو، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے مرزا جو ہے نا، یہ وہ جو مسیح نے آنا تھا نا، جس کا حدیثوں میں ذکر ہے، اسے تو فوت ہو گئے. وہ مسیح ہے. مسیح اصل میں مسیح ہے، وہ مرزا آ گئے. تو جب وہ مرزے کی ذات پہ آئیں تو پھر ان کو اس طرف لے جاؤ کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ بندے دا پتر بھی ایسی کہ کوئی نہیں، شریف انسان تھا، عقل مند انسان تھا. اس پر آؤ، اس سے منٹوں میں آپ جان چھڑا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، مان لیا جی، آگے چلو. آگے چل کے یہی کہنا نا کہ مرزا ان کی جگہ پہ آ گئے، تو پھر مرزے کی ذات پہ گفتگو کرو نا کہ مرزے میں یہ خصوصیات تھی. تو یہ حضرات بھی اکابرین کہ وہ گستاخ ہیں. آپ کی کتابوں میں یہ لکھا. ہمارا جب آپس میں حیات ممات کے مسئلے میں گفتگو ہوتی ہے تو فریق مخالف ہمیں کہتا ہے علماء دیوبند کی عبارات پہ فیصلہ کریں. علماء دیوبند کس کے قائل تھے؟ حیات دنیاوی کے یا حیات برزخی؟ نبی پاک کے سما کے قائل تھے یا عدم سما کے قائل؟ عبارات پہ گفتگو کریں. تو لوگ بھی کہیں گے یار گفتگو کرو، وہ بھی چڑھ چڑھ کے آ کے کہیں گے آپ کو کیوں نہیں آپ گفتگو کرتے، آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہو تو ان کی باتوں سے کیوں بھاگتے ہو، گفتگو کرو. تو اس کا بڑا آسان جواب، اگر آپ کو کبھی اس کا پالا پڑ جائے تو آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے، پہلے آپ تسلیم کریں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اشاعت و توحید والے اہل سنت ہیں. پھر آپ تسلیم کریں کہ ہم حنفی. یہ دو باتیں آپ تسلیم کریں. صرف ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم علماء دیوبند کی عبارتوں کو تسلیم ہو نہیں. تو پھر ہمارا اہل سنت ہونا پہلے تسلیم کرو. جب آپ ہمارا اہل سنت ہونا تسلیم نہیں کرتے تو پھر گفتگو عبارات اکابر پہ نہیں ہوگی، گفتگو ہوگی قرآن و سنت. اسی طرح جب بریلوی حضرات یہ کہیں کہ آپ کی جو عبارات ہیں اکابر کی اس پر گفتگو کریں تو آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن علم غیب مختار کل نور بشر، اس میں جو ہمارے عقائد ہیں آپ کو ان پر کوئی اعتراض نہیں. لکھ کے دو کہ علم غیب حاضر ناظر مختار کل نور بشر، اس پہ ہمیں تم پر کوئی اعتراض نہیں. صرف اعتراض ہمارا یہ ہے کہ تمہارے اکابر کی عبارتیں جو ہیں وہ گستاخانہ ہیں، لکھ دو. اور اگر آپ علم غیب میں حاضر ناظر ہونے میں مختار کل میں نور بشر میں ان مسائل میں آپ ہمیں غلط کہتے ہیں تو پھر ان مسائل پر گفتگو ہونی، ورنہ لکھ دو کہ ان مسائل میں ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کہا ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وہ جھنگ کا مناظرہ ہوا نا، تو مولانا اشرف سیالوی بریلوی مکتب فکر میں ایک نمایاں نام ہے اور اہل علم آدمی ہیں. ان کا جو عقائد ہیں نظریات ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر تو جاہل ہوتے ہیں نا، لیکن وہ علم اہل علم ہے. ان کے بارے میں ایک لطیفہ بھی آپ کو سناؤں. گولڈے والے جو پیر تھے نا نصیر الدین، پیر نصیر الدین، اس نے ایک رسالہ لکھا جس میں اس نے ثابت کیا کہ قرآن میں جہاں جہاں والذین تدعون من دون اللہ آتا ہے اس سے انبیاء اولیاء بزرگان دین مراد ہے، صرف بت مراد نہیں ہے. اس پر اس نے رسالہ لکھا. پھر اس نے کہا کہ کسی کو داتا کہنا گنج بخش کہنا یہ شرک ہے. اس طرح کی اس نے رسالہ اس نے لکھا. اس کی ایک نظم بھی ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں، اس پر اس نے ایک نظم بھی کہی. اس پر اس نے کہا کہ یہ جن لوگوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو انہیں اختیار ہے کخ بھی. میں خود پیر کا بیٹا ہوں، پیر کا پوتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی سے تعلق ہے، لیکن یہ جو تنقہ ہے نا صفوں کا یہ بھی میرے اختیار ہی نہیں. تو اشرف سیالوی صاحب نے اس کے خلاف کتاب لکھی. اس کتاب میں لکھا پیر نصیر الدین شاہ اسماعیل شہید سے ایک قدم آگے. یہ اس کے جو نظریات ہیں نا وہ وہی ہیں جو تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل نے لکھے تھے. پیر نصیر الدین اسماعیل شہید شاہ سے ایک قدم آگے. وہ نصیر الدین ادیب آدمی تھا، شاعر تھا نا، ادیب قسم کا آدمی تھا. اس نے کتاب لکھی اس کے جواب. اس نے کہا مولوی اشرف علی سیالوی کعب ابن اشرف سے 2 قدم آگے. اس نے جواب میں یہ کتاب لکھی. تو وہ مولانا اشرف سیالوی مناظر آدمی تھا. وہ مولانا حق نواز خطیب تو تھے لیکن مناظرہ ان کا پہلا، اور اس میں حضرت نیلوی صاحب بھی مناظرے موجود تھے، حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب بھی موجود تھے. ہمارے سارے علماء اس مناظرے میں موجود تھے، انہیں بلایا گیا تھا.
انہوں نے ثالث بنا لیے 3 بندے، 3 بندوں کو ثالث بنا لیا، ان میں ایک بریلوی، ایک غالباً شیعہ، ایک کوئی سکول کا ٹیچر، انہیں ثالث بنا لیا۔ اب جس کا ذہن مسلک بریلوی ہے اسے اپنے دلائل تو اپیل کرتے ہیں، دوسروں کے دلائل اتنے اپیل نہیں۔ انہوں نے فیصلہ لکھ دیا کہ مولانا اشرف سیالوی کے دلائل بنسبت مولانا حق نواز کے مضبوط تھے، بنسبت مضبوط تھے۔ اس پر بریلوی بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ مولانا خالد محمود صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا حق نواز بڑے گستاخ ہیں اور بریلوی جو ہیں یہ ذرا چھوٹے گستاخ۔ بنسبت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بنسبت ان کے دلائل مضبوط ہیں۔ تو ثالث کبھی کسی کو نہ بنائے، نہ مناظرے میں ثالث نہیں بنانا کسی کو کہ ثالث بنا لو جی، فلاں عالم کو ثالث بنا لو، فلاں نو۔ عوام ثالث ہے، اللہ اللہ خیر صلی عوام ثالث ہے کہ کیا مطلب ہے؟ تم مناظرہ کرو، وہ مناظرہ ٹیپ ہو جائے، اس کی ویڈیو بن جائے، عوام سنتے رہیں، عوام فیصلہ کرتے رہیں کہ کس کے دلائل مضبوط تھے، کس کے دلائل مضبوط۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا پنڈی بھٹیاں کے علاقے میں، تو وہ مولوی عمر اچھوی کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا یہ ایس ایچ او صاحب تو ثالث نہ مان، ایس ایچ او صاحب کھڑے تھے۔ تو میں نے کہا ایس ایچ او صاحب یا دیوبندی ہوں گے یا بریلوی ہوں گے یا شیعہ ہوں گے، انہیں تو وہی دلائل اپیل کرے، ان کو کیوں ثالث بنا؟ پھر کس کو ثالث بنا ہے؟ میں نے کہا اوپر سپیکر لگے ہوئے ہیں، باہر دنیا موجود ہے، ہم تو اندر کمرے میں تھے، سپیکر باہر لگے ہوئے تھے، میں نے کہا لوگ سن رہے ہیں، تم مناظرہ کر کے اٹھ جاؤ، لوگ فیصلہ کرتے رہیں گے۔ ثالث اگر کسی کو آپ بنائیں گے، ہاں اگر ثالث بنانا ہے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، مثال آپ کا کہیں مناظرہ ہو جاتا ہے بریلویوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں ثالث کسی نے بنا لو، تسی آخو جی بندیالوی صاحب نے بنا لیں، مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو بنا لیں، ایسے بندے کا نام پیش کرو نا کہ جس پر وہ آنے کے لیے تیار ہو، پھر کو بھی تم جو بندہ دے رہے ہو ہم اس پر کیوں؟ یا تو آپ ہمارے بندے پہ آئے نا کہ ہم مناظرہ کریں گے اور وہ ثالث ہوں گے اس کے۔ فلا تکونن من الممترین، پس تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ مخاطب ہر سامع ہے، نبی پاک نہیں ہے، ہر قرآن کا مخاطب اس کا سامع ہے۔ تو نہ ہو اے قرآن پڑھنے والے شک کرنے والوں میں سے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی، اور اگر نبی پاک مخاطب ہو نا جی تو پھر اس کو لگائیں یعلمون کے ساتھ۔ میرے پیغمبر آپ اس بات میں شک نہ کریں کہ یہودیوں کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی صدق اور عدل کے ساتھ، پوری ہو گئی، کامل اور مکمل ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ اٹل ہے، اور بات تیرے رب کی سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ وہ کیا بات ہے جو پوری ہو گئی؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی وہی ہے اور ہر ایک کے حالات کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی۔ وَإِن تُطِعْ زجر ہے، تینوں قسم کے دلائل سے ہم نے مسئلہ توحید کو واضح کر دیا۔ ان دلائل کے بعد اگر آپ نے کہا مانا، ملک میں رہنے والے اکثر لوگوں کا یضلوک کا، تو وہ تجھے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ اکثر من فی الارض مشرکین مراد ہیں۔ وہ تجھے بھٹکا دیں گے ان سبیل اللہ، اے توحید۔ ان یتبعون الا الظن،
آپ کے پاس تو عقلی نقلی دلائل موجود ہیں، وہ تو نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، ان کے پاس کیا ہے؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ يَكْذِبُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر جھوٹ بولتے۔ ہاں جی، جمہوریت بی جو ہے اس کی بڑی نفی ہو رہی ہے۔ اگر تو نے پیروی کی زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں، اکثریت کی پیروی کی نا تو نے، تو وہ تجھے سیدھے رستے سے بھٹکا دیں۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ جس طرف لوگ زیادہ ہوں، جس میں لوگ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی تردید کی کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ چیف جسٹس جو پوری ہماری عدالتوں کا چیف ہے، اس کا ایک ووٹ ہے۔ ایک مفتی، عالم، مجتہد، شیخ الحدیث، خطیب، ایک ووٹ ہے۔ ایک لولا، لنگڑا، اندھا، بہرا، جاہل، فالج کا مریض، اس کا بھی ایک۔ دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جبکہ قرآن کہتا ہے علم والے اور بے علم برابر نہیں، سمجھ والے اور بے سمجھ برابر نہیں۔ سر سید احمد خان صاحب جمہوریت کے قائل تھے، مولانا سید سلیمان ندوی جمہوریت کے قائل نہیں تھے۔ کسی سفر میں اکٹھے ہو گئے گاڑی پہ، تو سید سلیمان ندوی صاحب نے سر سید احمد سے پوچھا، جناب ہمارے معاشرے میں کامل العقل لوگ زیادہ ہیں کہ ناقص العقل لوگ زیادہ ہیں؟ تو سر سید صاحب نے کہا جی ناقص العقل زیادہ ہے، کامل العقل تو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں۔ تو سید سلیمان ندوی نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناقص العقل لوگ حکومت کریں کامل العقل لوگوں پر، اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کیسا نظام ہے جس میں کہتا ہے اکثریت نے اس کو چن لیا جی، اکثریت کا نمائندہ ہے۔ 3 آدمی کھڑے ہوئے ایک علاقے میں، 3 آدمی، ایک بندے نے 30,000 ووٹ لی، دوسرے بندے نے 30,000 ووٹ لی، تیسرے بندے نے 30,100 ووٹ لیا، یہ جیت گیا۔ وہ جو 60,000 نے اس کے خلاف دیے تھے، اکثریت تو اس طرف ہے، لیکن 60,000 کی کوئی مقدم جنہوں نے اس کو نہیں چنا، وہ دونوں ہار گئے، حالانکہ انہوں نے بھی 30,000 لیے تھے۔ اس نے صرف 100 ووٹ یا اس سے 10 ووٹ زیادہ لے لیے تو یہ جیت گیا۔ کیسا نظام ہے؟ عوام کی حکومت عوام پر، عوام کے زور سے نہیں، اللہ کی حکومت، حکومت اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، عوام کا نہیں۔ جو عوام فیصلہ کرے نہ۔ اگر آج ہماری قومی اسمبلی فیصلہ کر دیتی ہے 50 ممبر ایک طرف، 51 ایک طرف، 51 بندوں نے کہا بھائی مرد کی مرد سے شادی جائز، یہ قانون پاس کر لیں۔ 51 بندوں نے چونکہ کہہ دیا ہے قانون بن گیا نہ، 51 عرب بھی کہے تو قانون نہیں بنے۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی اکثریت نہیں ہے، فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو یہ ہماری جمہوریت ہے، اور ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہمارے ملک کی جمہوریت۔ آپ لڑکے دیکھیں الیکشن، میں لڑکے دیکھوں نو، مخالف کہے گا 30,000 ووٹ سے میں گھروں لے کے ٹورنا، وہ جو جعلی بھگتانے انہوں نے، جو کام آپ وہ نہیں کر سکتے۔ پھر پیسہ ہے، دولت ہے، پیسہ تقسیم ہو رہا ہے، لوگ خریدے جا رہے ہیں، لوگوں سے قسمیں لی جا رہی ہیں، ضمیر بیچے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کو ذہن میں رکھیں، جو لوگ جمہوریت کے مخالف ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ آیت نہیں ہوگی کہ قرآن کی یہ بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی نا، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ تیرے پاس تو محکم دلائل ہیں میرے پیغمبر، ان کے پاس تو گمان ہے، اٹکل پچو، تیر تکے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو کوئی بھٹکتا ہے اس کے رستے سے
اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس چیز میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. ہے کوئی تعلق جی ماقبل سے اس آیت کا؟ ہے کوئی؟ تے بولے کھان پین دی گل ہے تے بولو تو ہے تعلق. فَكُلُوا، کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا. پیچھے کیا کہہ رہے تھے؟ پیچھے سارا جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کیا بیان ہوگا؟ نہ ماننے کی وجوہات، یہ کیوں نہیں مانتے؟ شکوہ معجزہ دکھا، اس کا اللہ نے جواب دے دیا. اللہ کہتے ہیں اتنے دلائل کے بعد اگر پھر آپ ان کی پیروی کریں گے تو یہ تو تجھے رستے سے بھٹکا دیں گے. یہ گمان کے پیروکار ہیں، اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں. جس نے گمراہ ہونا ہے اس کو بھی رب جانتا ہے، ہدایت یافتہ کو بھی رب جانتا ہے. جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ. یہ اللہ دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام نہیں. حضرت صاحب کہتے تھے اللہ دا کلام ہے، یہ میاں بندی دا کلام نہیں. اللہ مولانا حسین علی الوانی کی قبر کو منور فرمائے. قرآن سمجھیا جنہیں سمجھن دا حق ہے. مزہ ہی آ، ہم اسے پڑھتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے. جس بندے نے، اس بندے کی سوچ دیکھو، تفسیر کا انداز دیکھو. حضرت صاحب کہتے ہیں سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے. اس سورت کے دو حصے تھے. پہلا حصہ یہاں ختم ہو گیا، دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، 19ویں رکوع تک جائے گا. کہاں تک جائے گا؟ 19ویں رکوع. پہلے حصے میں کیا بیان ہوا؟ نفی شرک اعتقادی، جو شرک عقیدے میں ہوتا ہے. میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، خالق و رازق و مالک کوئی نہیں. اس پر دلائل دی اللہ نے، عقلی نقلی وہی. یہ دوسرا حصہ ہے نفی شرک فعلی. نفی شرک فعلی. نفی شرک فعلی میں پہلے عنوان کو ذکر کیا، تحریمات العباد. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام پیچھے آپ پڑھ چکے. مشرکین اپنے جانوروں کو بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. اس پر سواری نہیں کرنی، اس کا دودھ نہیں دونا، اس کا گوشت نہیں کھانا. وہ سمجھتے تھے ہم نے چھوڑا ہے، بزرگ خوش ہو رہے. اللہ نے کہا ان کو کھاؤ، مشرک کے عقیدے کو توڑو. بس کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر ہو تم اس کے حکموں کو ماننے والے. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے؟ کیوں اس کو نہیں کھاتے ہو؟ کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے؟ قَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. ماضی استمراری، تحقیق بیان کر رہا ہے تمہارے لیے. ما حرم علیکم، جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں انہیں اللہ بیان کر رہا ہے اسی صورت میں. جن لوگوں نے فصلہ کو ماضی کے معنی میں مراد لیا کہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، انہوں نے پھر کہا کہ مراد سورت مائدہ ہے. لیکن سورت مائدہ تو انعام کے بعد اتری ہے. سورت مائدہ میں بیان کر دیا ہے، اسے ماضی کے سیغے سے کیسے تعبیر کریں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورت نحل مراد ہے، کہ سورت نحل میں اسے بیان کیا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ سورت نحل سے زیادہ تفصیل تو حرمت کی خود انعام میں ہے.
نال میں تو اتنی تفصیل نہیں ہے، اس میں تو صرف 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں ماضی استمراری کے معنی میں بیان کر رہا ہے فی ہذہ سورہ، آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 میں اللہ اسے بیان کریں گے. آپ نے سورت نور پڑھی ہوگی، پڑھ لی ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کیا معنی کی؟ یہ سورت ہے جس کو اتار رہے ہیں، اور ماضی کے معنی میں تو نہیں، ہم ان کے احکام کو فرض کر رہے ہیں، اسی صورت میں مراد ہے. اسی طرح یہاں بھی اسی معنی میں ہو. الا مضطررتم الیہ، مگر جس وقت تم لاچار ہو جاؤ، یعنی حرام کے سوا کچھ نہیں ملتا. قوت لا یموت، نہ کھائیں تو مر جائیں گے، تو پھر حرام کھانے کی اجازت ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، بغیر دلیل کے. شاہ عبد القادر نے تحقیق کا معنی کی، شاہ ولی اللہ صاحب نے دانش کا معنی کی، بغیر دانش کے. ان ربک هو عالم بالمعتدین، تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے نکلنے والوں کو. وذروا، چھوڑ دو، کھلا گناہ و باطنہ، اور چھپا گناہ. کھلا گناہ الشرک الجلی، باطنہ الشرک الخفی. ظاہر الاسم، جو گناہ ظاہری اعضاء سے ہو، شرک فعلی. باطنہ، جو گناہ دل سے ہو، شرک اعتقادی. ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ کماتے ہیں گناہ، ان کو سزا دی جائے گی اپنے کیے کی. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، نیازات العباد جی، نہ کھاؤ اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کا کھانا فسق ہے، گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، بے شک شیطان جو ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، مشرکین مراد ہیں. لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. شیطان انہیں طرح طرح کی دلیلیں سکھاتے ہیں، ان کے دل میں القاء کرتے ہیں، دلیلیں القاء کرتے ہیں ان کے دل میں. پھر کس طرح وہ انہیں توڑ موڑ کے اپنے شرکیہ عقائد پر پیش کرتے رہتے ہیں. مشرکین کہتے تھے کہ یہ مسلمان عجیب ہے جی، جسے خود مارتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں، خود مارتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں، وہ حلال ہے، اور جسے اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے. یہ مشرکین باتیں کیا کرتے تھے. بھئی مردار کو حرام کہتے ہیں جسے اللہ نے مار دیا، اور جسے اپنے ہاتھ سے مارا اسے حلال کہتے ہیں. اس طرح کے وسوسے شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی عقائد باطلہ میں، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہوں گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، مومن اور کافروں کی مثال جی. بھلا جو تھا مردہ، بھلا جو آدمی تھا میت، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. میت کافر، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا ایمان کی دولت دے کر. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، روشنی، توحید والی. دلائل، ہدایت. یمشی بہ فی الناس، وہ چلتا ہے اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں. کمم مثلہ، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ آدمی جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منھا، وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے، کافر. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، نہ ماننے کی چوتھی وجہ جو بیان ہوئی تھی اس کا اعادہ ہے جی۔ اور لیس بخارج منہا کی علت بھی ہے جی۔ کیوں کفر کے اندھیروں سے نہیں نکلیں گے؟ اس لیے کہ انہیں شرکیہ اعمال اچھے لگتے ہیں، اسی طرح خوبصورت کیے گئے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، نہ ماننے کی چھٹی وجہ گاؤں کے بڑے لوگ، شہر کے بڑے لوگ اور چودھری، وہ سب سے پہلے مجرم ہوتے ہیں، حق کے مخالفت کرتے ہیں، اور رعایا جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو بڑے لوگ جب مخالف ہوتے ہیں تو پھر رعیت بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اکابرہ، بڑے لوگوں کو، مجرمیہ، وہاں کے مجرم۔ حضرت صاحب کی بھی مخالفت جو ہے وہ بھچر قوم نے کی تھی، اور بھچر بڑی یعنی سرداری نظام تھا، اور بڑی قوم تھی، بڑی ذمہ دار تھے، پیسے والے، دولت والے، انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات، انگریزوں کے الیکشن میں وہ منتخب ہوتے تھے، ان کے ساتھ حضرت صاحب کی ٹکر آئی تھی۔ انہوں نے جب مخالفت کی تو لوگ بھی حضرت صاحب کے کیا ہو گئے؟ مخالف۔ اللہ آپ کو یہ جو سرداری نظام ہے، اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بڑا خناس نظام ہے ہمارے بندیال میں، سرداری نظام۔ اب تو وہ گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کوئی مل نہیں بننے دیں گے، کارخانہ نہیں لگنے دیں گے، سکول نہیں بننے دیں گے، بچیوں کے سکول نہیں بننے دیں گے، پڑھائی کے مواقع نہیں ہوں گے، بس ہمارے کتے نہلاؤ، خدمت کرو، سال کے بعد 10-12 بوریاں لو اور کھاتے پیتے رہو۔ انہی کی زمینوں میں لوگ بیٹھے، وہاں بچنا میں بھی سرداری نظام۔ حضرت صاحب اگرچہ خود ذمہ دار آدمی تھے، تکڑے ذمہ دار تھے، اس طرح معمولی نہیں تھے، تکڑے ذمہ دار تھے آپ بھی، ان بڑے لوگوں نے یعنی ٹکر لی اور مخالفت کی، قتل کی تدبیریں ہوئی، رستے روکے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا، حسین علی کا سایہ جس پہ پڑ گیا نا اس کا نکاح ٹوٹ جائے۔ پتا تھا انہوں نے بھائی جٹ جڑے نے نکاح ٹوٹنے تو بڑا ڈر دے، نکاح نہیں ٹوٹنا چاہیے، نکاح ٹوٹ جائے۔ تو حضرت صاحب فی کل قریۃ اکابر مجرمیہ، حضرت صاحب یہاں کہا کرتے تھے جیڑی رن ہوے بدکار اوہ ویڑے دی سردار، جیڑی رن ہوے بدکار اوہ ویڑے دی سردار۔ یعنی یہ لوگ ہمیشہ، بڑے لوگ چودھری مخالفت کرتے ہیں، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس بستی میں، اور وہ فریب نہیں دے سکتے کسی کو مگر اپنے آپ کو، ہمارا شعور، اور اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، شکوہ جی، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ، قالوا، کہتے ہیں لن نؤمن، ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے مثل اس کے جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رکھنی ہے اپنی رسالت، جہاں اس نے بھیجنا ہے اپنا پیغام۔ جب رسالت کی اہلیت، کہ کس میں اہلیت ہے رسالت کی، یہ رب جانتا ہے، تو پھر معجزے کا دینا نہ دینا بھی اسی کے اختیار۔
یا وہ کہنا یہ چاہتے تھے ہمیں بھی دیا جائے اسی طرح جس طرح رسولوں کو دیا گیا، یعنی ہم پر بھی وہی اترے. موعظہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ تھا تم پہ وہی اترتی ہے، ہم پہ کیوں نہیں اترتی؟ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جہاں اس نے بھیجنا ہے اپنا پیغام. سورت انعام کی تلاوت کرتے ہوئے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں 2 مرتبہ اللہ کا نام ہے، رسول اللہ، اللہ عالم. ان دونوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے تو یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں پہنچ کے دعا مانگی جائے، پھر آگے پڑھا جائے اللہ عالم حیث یجعل رسالہ سیصیب الذین اجرموا. ان قریب پہنچے گا، تخویف ہے جی، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو مجرم ہیں، صغار ذلت اللہ کے ہاں، اور عذاب شدید ان کے مکر و فریب کرنے کی وجہ سے یہ ذلیل بھی ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے. فمن یرد اللہ، بشارت ہے جی. بس جس آدمی کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اور یہ کون ہے؟ منیب. جس آدمی کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں چاہتا ہے اسے گمراہ کر دے. کون؟ انادی، ضدی، کر دیتا ہے سینہ اس کا ضیقاً، تنگ، حرجاً، سخت تنگ. کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف. اسی طرح کر دیتا ہے اللہ الرجس، لعنت کی گندگی، الرجس العذاب، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے رستہ تیرے رب کا سیدھا، جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا. شرک اعتقادی بھی نہیں ہونا چاہیے اور شرک فعلی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے. ان کے لیے ہے گھر سلامتی کا، جنت مراد ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہ اللہ ان کا دوست ہے. بما کانوا یعملون، بسبب ان کے عملوں کے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخویف اخرویہ ہے. جس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو. یا معاشر الجن، اے یقولو، اس سے پہلے لکھے یقولو، اللہ کہے گا اے جماعت جنوں کی، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنے تابع کر لیا تھا. شاہ ولی اللہ نے مانا کیا جی، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنے تابع کر لیا تھا. وقال اولیاء، اور کہیں گے ان جنوں کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، نفع اٹھایا ہم میں سے ایک نے ساتھ دوسرے کے. بعضنا انسان اور جن، دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا. انسان سمجھتے تھے کہ جنات کی پناہ ڈھونڈ کر ہم آفات سے محفوظ ہو گئے، یہ انسانوں کا نفع ہو گیا. یا زنا، شراب، قتل، سب گھنونے فعل ان کی نگاہوں میں دلکش بنا دیے گئے. اور جنات کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ انسانوں کی نظروں میں معظم اور مقدس ہو گئے.
ہم نے ایک دوسرے کا نفع اٹھایا، وبلغنا اجلنا، اور ہم پہنچ گئے اپنے وعدے کو جو وعدہ تو نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کہے گا آگ ہے ٹھکانہ تمہارا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ الا ما شاء اللہ، حضرت شیخ القرآن تو مانا کرتے تھے کہ عذاب بڑھا دے گا، پہلے صرف قید تھی، پھر اسے قید با مشقت بنا دی، یہ ہے الا ما شاء اللہ۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اس عذاب کو خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں مگر جو چاہے اللہ، یعنی ان کو نکال دے جہنم سے، یہ معنی نہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ کچھ نے کہا بیان قدرت ہے، اللہ تو قادر ہے، نکال دے۔ قرطبی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا، ما بمعنی من ہے، مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ اور یہ استثناء اہل ایمان کے لیے ہے۔ ان ربک حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، نہ ماننے کی ساتویں وجہ یہ، اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کرتوتوں کے۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نولی دوستی ہوتی ہے، دوستی اور یاری میں ایک گدی کے مرید، اسا پیر بھائیاں تے پیر بہنا، یہ جو تعلقات ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ نہ ماننے کی ایک وجہ ہے۔ یا معاشر الجن والانس اے یقال لہم، ان سے کہا جائے گا اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھ پڑھ کے سناتے تھے تمہیں میری آیتیں، ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے، نہیں آئے تھے؟ قالو، تو وہ کہیں گے شہدنا، ہم نے اقرار کیا اپنے نفسوں پر، کس کا؟ جرم کا، کہ واقعی ہم مجرم تھے، ہم نے جرم کیا، گناہ کیے، وغرتہم الحیات الدنیا، اے قال اللہ، اللہ کہے گا دھوکے، اللہ کہتا ہے دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے گواہی دی اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، ذالک، یہ یعنی بے ست رسول کی علت، یہ یعنی رسول کا بھیجنا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو بے ظلم، ساتھ ظلم کے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ اس طرح کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، وہاں نبی بھیجے جاتے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، لِكُلِّ عَامِلٍ، لِكُلِّ عَامِلٍ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، ہر عمل کرنے والا اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے، ہر عمل کرنے والے کے لیے درجے ہیں، مما عاملوا، ان کے اعمال کے مطابق، اور تیرا رب نہیں ہے بے خبر ان کے اعمال سے۔ تو جب اعمال سے غافل نہیں ہے تو درجات دینے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا، اور رب تیرا بے پرواہ ہے، بڑی رحمتوں والا، اگر چاہے تمہیں لے جائے، تخفیف دنیا بھی، اگر چاہے یذہبکم، تمہیں لے جائے، یعنی
دنیا سے مٹا دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور لے آئے تمہارے بعد جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں کھڑا کیا دوسری قوم کی اولاد سے، اور بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تخویف اخروی ہے جی، اور بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت، لآتٍ وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ قل، میرے پیغمبر کا اے میری قوم، تم عمل کرو اپنی جگہ، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لو گے کس کو ملتا ہے آخرت کا گھر، فیصلے ہو جائیں گے سارے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث، نیازات العباد کا ذکر، اور انہوں نے ٹھہرائے، مشرکین مکہ مراد ہے، اللہ کے لیے اس چیز میں سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کھیتی اور چوپائے، اس میں سے انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے لیے نصیباً، حصہ، اپنی پیداوار میں اور اپنے چوپایوں میں انہوں نے ایک حصہ اللہ کے نام کا ٹھہرایا۔ وقالوا ھذا للہ، پھر وہ کہنے لگے یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال میں، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، ایک حصہ بطور نیاز اللہ کے نام کا اور ایک حصہ بطور نیاز اپنے شریکوں کے نام کا۔ فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ہوتا ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتا اللہ کے حصے کی طرف، وما کان للہ، اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کی نیاز کا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا انصاف کرتے ہیں، برا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے شرکاء سے ڈرتے ہیں، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اپنے شرکاء سے ڈر رہے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کے نام کا ہوتا جو صرف پجاریوں کے لیے ہوتا، دوسرا حصہ شرکاء کے لیے ہوتا جو مسافر، مسکین، باہر سے آنے والے حاجی، ان کے لیے ہوتا۔ اللہ کا حصہ جو پجاریوں کے لیے، یہ اگر کبھی کم پڑ گیا، ختم ہو گیا، تو شریکوں والے حصے میں سے اس میں شامل نہیں کرتے تھے، ملتے تھے، اور وہ جو شریکوں والا حصہ تھا غریبوں، مسکینوں، حاجیوں کے لیے، وہ اگر کبھی کم پڑ گیا تو اللہ والے حصے میں سے نکال کے اس حصے میں ڈال، کہتا اللہ خیر ہے، وہ بے پرواہ ہے، لیکن انہاں تو بچوں انہاں دی مار بڑی سخت ہے، یہ ناراض ہو جائے۔ یہ آج بھی، یہ جب سڑکیں بنتی اور فراخیاں ہوتی ہیں، کشادگیاں ہوتی ہیں، مسجد رستے میں آ جاتی ہے، چھوڑتے ہیں، اور قبر آ جائے اسے نہیں چھیڑتے، وہاں سے سڑک تھوڑی سی ٹیڑھی کر، بالکل وہی بات، مسجد گراتے ہوئے کوئی خوف نہیں، قبر کی اینٹ اکھاڑتے ہوئے توبہ توبہ، مار پہ جائے گی بزرگ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے، میں بھائی دریا میں تھا، ضلع بدر، تو میں نے وہاں صبح کو درس دیا، یہ ایتیں میں نے پڑھی، بعد میں ایک ملک آ گیا، اس نے مجھ سے پوچھا بھائی یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، کہ میں نے کچھ کیاریاں، فصلوں کی کچھ کیاریاں میں نے رکھی ہوئی ہیں اللہ کے نام، اور کچھ کیاریاں میں نے رکھی ہیں پیرانے پیر کے نام۔ تو میں نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے کہ اللہ والی جو کیاریاں ہیں نا، ان میں کبھی کوئی بکریاں شکریاں آ جائیں نا تو خیر ہے، لیکن یہ جو پیرانے پیر والی کیاریاں ہیں نا، ان میں کسی بکری کو نہیں آنے دینا، نہیں تو 11ویں والا پہنچے گا،
اور بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. یہ تو میں بھی کرتا ہوں. تو مشرکین ہمیشہ اپنے شریکوں سے اللہ کے گھر میں قسم اٹھا تو نے چوری نہیں کی, قرآن اٹھا اس کا کہنا چکوا 10 قرآن سب فلاں بزرگ کے مزار کا کنڈا پکڑ کے کہے, اس کا توبہ توبہ یہ میں نے نہیں کہا, اس سے ڈر رہے. یہ ہمیشہ سے مشرکین کا وتیرہ رہا کہ وہ اپنے شریکوں سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں اور اللہ کا اتنا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے. اتنی بات یہاں سے ثابت ہوئی کہ مشرکین مکہ اپنے چوپایوں میں اور اپنی پیداوار میں اللہ کے نام کا حصہ نکالتے, اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, پیچھے سے ہی تعلق ہے نظر و نیاز کا جو مسئلہ آ رہا ہے. اور اسی طرح مزین کیا, زین مزین کیا شرکاءہم, ان کے شریکوں نے, اس کا میں نے پہلے کر لیں آسان ہو جائے گا. مزین کیا ان کے شریکوں نے لکثیر من المشرکین, بہت سارے مشرکوں کے لیے, قتل اولادہم, اپنی اولاد کو قتل کرنا. وہ اپنی اولاد ان کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے, کیونکہ شریکوں کی محبت کی وجہ سے کرتے تھے, اس لیے شریکوں کی طرف منسوب کر دیا کہ شریکوں نے مزین کیا کہ ان کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیردوہم, تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں, ولیلبسوا علیہم دینہم, اور تاکہ خلط ملط کر دیں ان پر ان کے دین کو. بطور نظر و نیاز اپنی اولاد اپنے معبودوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ, اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ, لیکن تمہاری آزمائش مقصود ہے. فَذَرْهُمْ, میرے پیغمبر چھوڑ ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ, اور جو وہ من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں جھوٹ ہو, انہیں بھی رہنے دے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ, تحریمات العباد جی, تحریمات العباد کا تذکرہ ایک مرتبہ پھر جی. کہتے ہیں حاضی انعام, یہ چوپائے, وحرسن, اور کھیتی, ہجرن, ممنون, محرم, یہ چوپائے اور کھیتی حرام ہے. لا یطعمھا الا من نشاء, اس کو نہیں کھائیں گے مگر جس کو ہم چاہیں گے. مخصوص کر دیتے تھے, جس کو ہم چاہیں گے, یعنی مجاور لوگ کھائیں گے. بزعمہم, اپنے خیال میں. وانعام, اور کچھ چوپائے. حرمت ظہورھا, حرام ہے ان کی پشتیں. کیا مطلب, ان پہ سواری نہیں کرنی. وانعام, اور کچھ چوپائے ہیں نہیں ذکر کرتے ان پر اللہ کا نام. افطران علیہ, اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. کیا جھوٹ باندھتے ہوئے, کہتے تھے اللہ کا یہی حکم ہے. ان قریب بدلہ دے گا ان کو ان کے اس جھوٹ کا. اور کہتے تھے معافی بطون حاضل انعام, جو کچھ اس چوپائے کے پیٹ میں ہے, یعنی جو بچہ اس چوپائے کے پیٹ میں ہے, خالصۃ لذکورنا, وہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم علی ازواجنا, اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. اس جانور کا جو بچہ ہوگا وہ صرف مرد کھائیں گے. وَإِن يَكُن مَيْتًا, اور اگر وہ بچہ ہوا مردہ, فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء, تو پھر وہ سارے اس میں شریک ہوں گے, مرد بھی اور عورتیں. ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کو. وصفہم, ان کے اس بیان کا. بے شک وہ حکیم علیم ہے. قد خسر الذین, اعادہ دونوں مضمونوں کا جی. دونوں مضمون کون سے جی؟ تحریمات العباد
اور نیازات العباد۔ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو صفحن نادانی سے، بغیر علم بن سمجھے۔ یہ نیازات العباد کا اعادہ ہو گیا جی۔ جو لوگ اپنے بچوں کو بطور نیاز اپنے شریکوں کے نام پہ ذبح کرتے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جنہوں نے حرام ٹھہرایا اس چیز کو جو دی ان کو اللہ نے، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر۔ یہ کیا چیز آ گئی جی؟ تحریمات العباد۔ کذلوا، وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ۔ وهو الذی انشا جنات، نیازات العباد کا ایک مرتبہ پھر ذکر ہو رہا ہے۔ متعلق ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور اسی نے پیدا کیے، اگائے، جناتن باغ، معروشاتن بیلوں والے جو زمین پہ بچھتے ہیں، انگور، خربوزہ، تربوز، کدو وغیرہ، وغیرہ معروشات، اور تنوں والے جس کی بیل نہ ہو، اپنے تنے پر کھڑا ہو، والنخل والزرع، اور اسی نے پیدا کیا کھجوروں کو اور کھیتیوں کو، مختلف قسم کے ہیں ان کے پھل، اور زیتون کو اور انار کو، متشابہن، آپس میں ملتے جلتے، حجم میں، رنگ میں، وغیرہ متشابہن، اور کچھ الگ الگ، یعنی ذائقے الگ الگ۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دو اس کا حق جس دن وہ کٹے۔ یعنی اللہ کے نام پر اس پیداوار میں سے اور اسراف نہ کرو۔ آتو حقہ یوم حصادہ، یہ نیازات اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ کی نیاز، اللہ کا حق۔ ولا تسرفوا، نیازات العباد، اسراف نہ کرو۔ اے لا تنفقوا فی معصیت اللہ، ولا تسرفوا کا کیا معنی ہے؟ لا تنفقوا فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مال خرچ نہ کرو۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر اس مال کو خرچ نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ، تحریمات العباد کا ایک مرتبہ پھر ذکر جی۔ ومن الانعام معنی کریں گے جی، اور پیدا کیے جانور، حمولتن بوجھ اٹھانے والے، وفرشن اور زمین پہ لٹانے والے، یعنی ذبح کے لیے، یا جن جانوروں کے بالوں سے کمبل یا دریاں بنائی جاتی ہیں اور ان پر بیٹھا جاتا ہے، یہ سب اللہ نے بنائے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس چیز میں سے جو روزی دی تم کو اللہ نے۔ کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراؤ اپنے شریکوں کی خوشنودی کے لیے، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، پیدا کیے 8 قسم کے نر مادہ، جن لوگوں نے جانوروں کو اپنے بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر حرام ٹھہرایا،
اللہ ان سے دلیل عقلی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ پیدا کیے 8 نر مادہ، من الزان اثنین، بھیڑ میں سے 2، بھیڑ دمبا، ومن الماز، اور بکری میں سے 2 سے مراد نر مادہ۔ قل، میرے پیغمبر پوچھ، آذکرین حرم، کیا نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ اللہ نے حرام کیے؟ دلیل عقلی کا مطالبہ ہو رہا ہے، کس چیز کو ان دونوں میں سے اللہ نے حرام کیا ہے؟ اما اشتمل علیہ ارحام الانثیین، یا اس بچے کو حرام کیا ہے جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اس کو اللہ نے حرام کیا جو بچہ ان کے پیٹ میں ہے۔ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ ساتھ علم کے، دلیل نقلی کا مطالبہ جی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پیدا کیے اونٹ 2 اور گائے میں سے 2 یعنی نر مادہ۔ پوچھ، کیا نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ اللہ نے حرام کی ہے، یا وہ بچہ اللہ نے حرام کیا ہے جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے جب حکم دیا تھا تمہیں اللہ نے اس بات کا؟ دلیل وحی کا مطالبہ جی۔ دلیل عقلی کسی جانور کی حرمت کی تمہارے پاس نہیں، دلیل نقلی بھی نہیں، دلیل وحی تو ہو بھی نہیں سکتی۔ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ بس کون بڑا ظالم ہے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم کے جہالت سے گمراہ کرتا رہے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی، نیازات العباد کا ذکر ایک مرتبہ پھر جی۔ نیازات العباد، کہہ میں نہیں پاتا اس کتاب میں جو وحی کی گئی میری طرف، محرمن کوئی چیز حرام، علی طاعم کھانے والے پر، یطعمہ جو اس کو کھاتا ہے۔ میں اپنی کتاب میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، بغیر ذبح کیے مر گیا، یا ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا، او دم مسفوحا، یا خون بہتا ہوا، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، کہ وہ ناپاک ہے کیونکہ وہ سخت گندا ہے، او فسقن اوہلا شیئن فسقن، یا گناہ کی چیز جس پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام بلند کیا جائے، وہ دیگ ہو یا کپڑا ہو یا پیسہ ہو یا تیل ہو، شیئن فسقن، گناہ کی کوئی چیز۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کلمتن ذات فسقن، کلمتن ذات فسقن، نافرمانی کی وہ بات، فاسقانہ کلمہ جس کلمے کے ذریعے غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام بلند کیا جائے۔ میں پیرانے پیر کے نام کی 11ویں دوں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ جا کے دیگ اتاروں گا، یہ بکرا چھترا ہم نے پالا ہوا ہے، فلاں بزرگ کے عرس پہ جا کے ہم ذبح کریں گے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ کلمہ بولنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کلمۃ ذات فسقن، یہ ذرا ذہن میں رکھیں جی۔ حضرت صاحب کا جو میں نے ماں سے مراد کلمہ، اس کی یہ دلیل ہے جی۔ فمن اضطر، پس جو آدمی لاچار ہو جائے، غیر باغن، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، کیا مطلب؟ حلال سمجھ کے نہ کھائے، ولا عادن، زیادتی کرنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، پس بے شک رب تیرا بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا،
اگر ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں تو یہودیوں پر کچھ چیزیں کیوں حرام کی گئی تھی؟ اس سوال کا جواب ہے جی۔ فرمایا وہ ان کے کرتوتوں کی سزا تھی، ان کی نافرمانیوں کی ہم نے انہیں سزا دی تھی، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخندار جانور، ہر پنجے والا، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری ہم نے حرام کی یہودیوں پر شحومہما ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما مگر جو اٹھا رکھی ہو چربی ان کی پیٹھوں نے، او الحوایا یا ان کی آنتوں نے، پیٹھ کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہو یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو صرف وہ کھا سکتے ہو، او مختلط بعظم یا ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ وہ کھا سکتے ہو۔ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی بے بغیہم ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ تاخیر عذاب کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ پس اگر وہ تیری تکذیب کرتے ہیں پس تو کہہ تمہارا رب کشادہ رحمت والا ہے۔ یہ حکمت ہے جی تاخیر عذاب کی۔ ولا یرد باسو اور نہیں پھیرا جاتا، نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب مجرم قوم سے۔ سیقول الذین اشرکوا شکوہ جی، مشرکین کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے تھے، تم کہتے ہو یہ شرک ہے، ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، تم کہتے ہو شرک ہے، تو ہمارے پاس اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اللہ اس پہ راضی ہے، اس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب کہیں گے مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیئن اور نہ ہم حرام کر لیتے کسی چیز کو، ما اشرکنا شرک اعتقادی، ولا حرمنا شرک فعلی، معلوم ہوتا ہے اللہ ہمارے شرک پہ راضی ہے۔ اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کو۔ قل هل عندکم من علم جواب شکوہ، کذالک کذب الذین من قبلہم وہ بھی جواب شکوہ ہے پہلا، اور قل هل عندکم من علم یہ جواب شکوہ جی تفصیلی، کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اس چیز کا کہ اللہ اس شرک پر اور اس شرک فعلی پر راضی ہے؟ فتخرجوا لنا تو نکالو اس علم کو ہمارے سامنے، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے۔ هل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی دلیل عقلی نقلی اس بات پہ شرک پہ موجود ہے؟ تمہارے پاس تو دلیل کوئی نہیں، تو میرے پیغمبر کہہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ ہی کے لیے ہے دلیل کامل۔ ہمارے پاس تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، ہمارے پاس تو توحید کی محکم اور مضبوط دلیلیں ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ پس اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت کر دیتا تم سب کو، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ اس کے ساتھ لکھیں گے جی۔ کیا مطلب؟ جبری ایمان مقصود نہیں، جبری ایمان مقصود ہوتا تو سب ہدایت پہ ہوتے، آزمائش مقصود ہے۔ میرے پیغمبر کہے حلما اسم فعل بمعنی امر جی، کیا معنی کریں گے؟ لاؤ، لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا بے شک اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو جو تم کہتے ہو یہ عورتیں نہیں کھائیں گی مرد کھائیں گے، اس پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ فَإِن شَاهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو میرے پیغمبر تو ان کے ساتھ گواہی نہ دے، یا پس اگر وہ گواہی دیں جھوٹی فرضی، فَلَا تَشْهَدْ فَلَا تَسْلَمْ تو میرے پیغمبر تو ان کی گواہی کو مان نہیں۔
اور نہ پیروی کر ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی پیروی نہ کر، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی۔ قل تعالوا، تحریمات اللہ کا بیان کی۔ یہ ہے جی جس کو وہاں ذکر کیا کہ اللہ تفصیل کر رہا ہے ان چیزوں کی جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اللہ اسی صورت میں ان کو بیان کر رہا ہے۔ وہ یہی جگہ ہے جی۔ میرے پیغمبر کہے آؤ میں پڑھ کے سناؤں جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، کہ تم نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق، مفلسی سے، بھوک کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم روزی دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر منہا، جو کھلی ہوئی بے حیائی ہو، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہو، جلوت میں یا خلوت میں، کوئی بے حیائی کا کام جو پوشیدہ طور پہ کیا جائے یا ظاہر طور پہ کیا جائے۔ ولا تقتلوا النفس، نہ مارو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے۔ قصاص میں قتل کرنا ہے، مرتد ہو جائے پھر قتل کرنا ہے، زنا کرے اور شادی شدہ ہو تو پھر قتل کرنا۔ یہ تین صورتیں، اس کے علاوہ کسی بندے کو قتل نہیں کرنا۔ ذالکم وصاکم، اس کا حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کے مال میں تم تجارت کرتے ہو اور تجارت میں اپنا فیصد رکھ لیتے ہو، امانت دیانت سے اس کے مال کی تجارت کرو، اس میں اپنا نفع رکھ لو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو تو اس کا مال اس کو واپس کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ماپ اور تول، بالقسط، ساتھ انصاف کے۔ یہ کم تولنا کم ماپنا یہ ہم نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبیوں کے خلاف ہو۔ انصاف کی بات قریبیوں کے خلاف پڑتی ہے، بات انصاف کی کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو وعدے تم نے اللہ سے باندھے انہیں بھی پورا کرو، اور جو وعدے ایک دوسرے سے باندھتے ہو وہ بھی پورے کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، ان چیزوں کی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ ان چیزوں سے بچنا، جو چیزیں ہم نے تم پر حرام ٹھہرا دی ہیں، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور مت پیروی کرو دوسرے رستوں کی۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، پس وہ تمہیں جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا جو راستہ سیدھا ہے اسی پر چلو، اسی کی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، سورت کے دونوں حصے ختم ہو گئے جی۔ پہلے حصے میں نفی شرک اعتقادی اور دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی، دونوں حصے یہاں تک ختم ہو گئے۔ اب اللہ ان دونوں حصوں پر یہاں کچھ اور گفتگو کریں گے جی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، دلیل نقلی دونوں حصوں کے لیے۔ ثم برائے تاکیب ذکری، کیا میں نہ کریں گے؟ پھر یہ بات بھی سنو کہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تماماً علی الذی احسن، تاکہ پوری کریں نعمت ان لوگوں پر جو نیک عمل کرتے ہیں۔
شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا جی، تا نعمت تمام کنیم، تاکہ پوری کرے نعمت، و تفصیلا لکل شیء، اور وہ تورات جو تھی وہ بیان تھا ہر چیز کا، جو موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی اس میں ہر چیز کا بیان تھا، اور ہدایت اور رحمت، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ جن لوگوں نے تفصیلا لکل شیء تبیانا لکل شیء، قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، وہاں انہوں نے کل کو استغراق کے لیے بنائے، کل استغراقی ہے، قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا، اور نبی پاک اس کے عالم ہیں، تو پھر نبی پاک بھی ہر چیز کو جانتے، یہ اس کا جواب ہے جی۔ تورات کے بارے میں کہا جا رہا ہے تفصیلا لکل شیء، تورات میں ہر چیز کو کھول کے بیان کیا گیا، تو تورات میں قرآن بھی ہوگا، تورات میں پھر قرآن کا ذکر بھی ہوگا، کل جو لفظ آ گیا ہے، تو ہر جگہ کل استغراقی نہیں ہوتا، اس سے مراد ہے دین کے اہم مسائل، عقائد کے مسائل، اصول کے مسائل، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے زندگی میں، ان چیزوں کو ہم نے قرآن میں کیا کر دیا تھا، بیان کر دیا تھا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، دلیل وحی دونوں مضمونوں کے لیے، اور یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا، مبارکن بڑی برکت والی کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا لئلا تقولوا، یہ قرآن ہم نے کیوں اتارا؟ تاکہ مکے کے لوگ یہ نہ کہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں کو تورات اور انجیل دی گئی، ہمیں کوئی کتاب کیوں نہیں دی گئی؟ ہمیں کتاب ملتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا، کیوں اتارا؟ لئلا تقولوا، تاکہ تم نہ کہو، بے شک اتاری گئی تھی کتاب، الکتاب تورات انجیل، اللہ طائفتین، دو فرقوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، دو فرقوں سے مراد یہودی اور عیسائی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، اور ہم تو تھے ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر، ہمیں تو وہ زبان ہی نہیں آتی تھی جو تورات اور انجیل کی زبان تھی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تم یہ نہ کہو، او تقولو، یا تم یہ نہ کہو، لئلا تقولو، یا تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہماری طرف بھی کوئی کتاب اتاری جاتی نا، لکنا اہدا منہم، تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے، منہم یہود و نصارہ سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، قرآن کی صورت میں، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، وصدف عنہا، اور جس نے ان سے منہ پھیرا، آیتوں سے منہ پھیرا۔ ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ پڑھ لیں، یہ آیت اس لیے پڑھنی ضروری ہے کہ ذرا تفصیل طلب ہے، اور حضرت صاحب کا اس میں ایک الگ سا انداز ہے۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ حال ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ، تخویف اخرویہ ہے جی۔ یہ لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں لا رہے اور آخری نبی کی نبوت کو نہیں مان رہے، یہ کس چیز کے منتظر ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے موت کا پیغام لے کر۔ موت والے فرشتے مراد ہیں جی، روح قبض کرنے والے۔ او یاتی ربک، یا آ جائے تیرا رب، یعنی عذاب ربک۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں کچھ نشانیاں تیرے رب کی، قیامت کی نشانیاں مراد ہیں جی۔